بہت پرانے زمانے کی بات ہے، گاؤں میں نعیم نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، بازار میں بیچتا اور بڑی مشکل سے گھر کا چولہا چلتا۔ غربت، بیماری اور لوگوں کی بے روحی نے اس کے دل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے سوچ لیا کہ وہ اب زندگی سے ہار مان لے گا۔ وہ گاؤں کے باہر ایک ویران کھائی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے وہاں ایک عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے نظر آئے۔ بزرگ نے اسے رو کر نرمی سے پوچھا، بیٹا تو تھکا ہارا کیوں ہے؟ نعیم نے رویہ دیکھ کر کہا، میری محنت کے باوجود میرے بچوں کو روٹی نہیں ملتی، میں تھک گیا ہوں۔ بزرگ نے کہا، جان اپنی مرضی سے لینا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو، ہاں مگر پہلے اپنے دل کی ایک سختی چھوڑنی ہوگی۔ نعیم نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی سختی؟ بزرگ نے جواب دیا، میں نے دیکھا ہے کہ تو چڑیوں کو بھگاتا رہتا ہے، حالانکہ پرندے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، آج کے بعد انہیں مت بھگانا، بلکہ جو ہو سکے انہیں دانا ڈالنا، یہی تیرا امتحان ہے، صبر اور بھلائی اختیار کرو، پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد کرتے ہیں۔ نعیم دل میں الجھن کے ساتھ گھر لوٹ آیا، مگر اگلی صبح تھوڑے سے پیسے سے اس نے کچھ دانے خریدے، ایک پرانے پیالے میں ڈال کر اپنے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ پہلے چند دن چڑیاں آئیں، پھر روزانہ وہ ان کے لیے تھوڑا سا دانہ رکھ دیتا۔ گھر میں کھانے کی کمی تھی، پھر بھی وہ یہی عمل کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں عجیب سا سکون آنے لگا۔ بچے بھی چڑیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تو نعیم کا دل نرم ہو جاتا۔ کچھ دن بعد ایک دن شہر کا ایک تاجر گاؤں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ نعیم کے ٹوٹے پھوٹے گھر کے باہر درجنوں پرندے اطمینان سے دانہ چگ رہے ہیں۔ وہ رک گیا اور بولا، یہ کس کا گھر ہے؟ ایسا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا جو خود بھوکا ہو کر بھی اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہو۔ اس نے نعیم سے ملاقات کی، اس کی سادگی اور سچائی دیکھ کر اسے اپنے گودام کے کام پر رکھ لیا اور پہلے ہی دن پرانی مزدوری سے کہیں زیادہ اجرت دینے لگا۔ اب نعیم کے گھر میں فاقے تو مکمل ختم نہ ہوئے، مگر بھوک کی شدت کم ہو گئی۔ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی روشنی پیدا ہونے لگی۔ نعیم روز صبح شام پرندوں کو دانہ ڈالنے کا عمل نہیں چھوڑتا تھا۔ کچھ لوگ اسے پاگل کہتے کہ خود کے پاس کچھ نہیں اور پرندوں پر حرص کہتا ہے، مگر وہ مسکرا کر کہتا، یہ پرندے میرے رب کی رحمت کے گواہ ہیں۔ ایک دن تاجر کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ بڑے شہر کے حکیم بھی کچھ نہ کر سکے۔ تاجر فکر مند ہو کر نعیم سے کہنے لگا، تمہارے گھر کے پاس عجیب سا سکون ہے، وہاں کے پرندوں کی آواز دل کو راحت دیتی ہے، میرا بیٹا کچھ دیر تمہارے گھر کے پاس رہے تو شاید اسے تسلی ملے۔ نعیم نے فوراً اجازت دے دی۔ چند دن وہ بچہ شام کے وقت نعیم کے دروازے پر بیٹھ کر چڑیوں کو دانہ چگتے دیکھتا رہا، ان کی چہچہاہٹ سنتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر رونق لوٹنے لگی اور اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ تاجر بے حد خوش ہوا۔ اس نے نعیم کو اناج کے گتھڑ اور کچھ سونے کے سکے دیے اور کہنے لگا، تم نے ہمیں صرف اپنا دروازہ نہیں اپنا سکون بھی بانٹا ہے۔ اس دن نعیم نے آنسوؤں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، واقعی تو صبر اور بھلائی کو رگا نہیں جانے دیتا۔ وقت گزرتا رہا، گاؤں کے لوگ جو پہلے اسے حقیر سمجھتے تھے اب عزت کی نظر سے دیکھنے لگے، کچھ حسد بھی کرنے لگے۔ ایک عام لکڑہارا کیسے تاجر کا خاص آدمی بن گیا، مگر نعیم اپنی پرانی عادت پر قائم رہا۔ صبح کے نرم اجالے میں اور شام کے سنہرے سائے میں وہ خاموشی سے پرندوں کے لیے دانہ رکھ دیتا اور اس کا یقین ہر روز یہ جملہ دہراتا، اصل عزت اور سکون دولت سے نہیں، رحمت اور صاف دل سے ملتا ہے۔ یہی اس کہانی کا سبق ہے، جب انسان مایوسی چھوڑ کر صبر، توکل اور مخلوق خدا سے محبت اختیار کرتا ہے تو چھوٹے سے عمل سے بھی اللہ بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔